رب عرش عظیم، جس طرح تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، اسی طرح شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روکے رکھنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر دریا عطا کرتا ہے۔ جہاں خلوص اور سچائی نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، ہمارا سکون ہوتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اپنے دوست کو اچھے راستے پر چلنے کی نصیحت کرو، چاہے اسے پسند آئے یا وہ برا مانے۔ حسد کی نظر، اگر اللہ تعالیٰ کچھ تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو۔ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں تو کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے۔ ایک سجدہ، نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ قبر میں لاکھوں لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے اور اللہ کے آگے ایک سجدہ کر لیں۔ عاجزی میں مزہ، مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا نکل گیا۔ یا اللہ، تیری کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، یہ شہد کھا کر تو بھول جاتے ہیں، مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ سیاہ رنگ، اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ تم کسی کا دل دکھاؤ تو وہ تمہیں منہ سے بد دعا دے۔ جب بھی آپ کی وجہ سے وہ خدا کے آگے روئے گا تو آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اکثر عبادت گزار کا کوئی دین نہیں ہوتا، یعنی کسی کی عبادت سے فریب نہ کھانا۔ کہتے ہیں انسان زندگی میں 3 مراحل سے گزرتا ہے، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ شوہر کا بہترین دوست اس کی بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کی سب سے بڑی حفاظت اس کا شوہر ہوتا ہے۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچے جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ اپنے نئے دن کا آغاز گزشتہ دن کے شکستہ ٹکڑوں سے نہ کیجیے، کیونکہ ہماری ہر نئی صبح ہماری باقی ماندہ زندگی کا پہلا دن ہوتا ہے۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کر کیا کرو۔ بکریاں سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اجسام کائنات کی ملگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔ بے قدروں کے ہاتھ اگر چاند لگ جائے تو وہ اسے بھی گرہن لگانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔
جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ مریض کی عیادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رشتے نبھانا۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ زندگی روشن۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ ہر پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، تھکاوٹ، بیماری، غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکرمند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ موت، دولت، شہرت۔ موت رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم۔ بندے کو اس لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا ہے یا پھر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے کل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ عورت کے ایک بچہ پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ہے۔ دنیا کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ایسے ہم سفر کا ملنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ صبر کر لیں، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور آپ کی بہتری ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔